حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں عراق شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت لینے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے، اور اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے۔ دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین علیہ السلام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام حسین علیہ السلام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔
اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین علیہ السلام ہاتھ نہ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمرو، حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ امام حسین علیہ السلام کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہدوں اور مواثق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی بدعہدی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس پر امام حسین کے رفقا کی مختلف آرائیں تھیں اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانا ہوں گی۔ انہی دنوں آپ علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیں تیار کیں اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ امام حسین علیہ السلام اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے خشک لکڑیوں وغیرہ سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں،
کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے، دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی کہ ہم ایسا کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد زندہ رہیں، اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا، آپ کے رفقا و احباب ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، تقریباً 50 سے زیادہ افراد شہید ہوئے، اور بالآخر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یزید وہ شخص ہے جس پر اہل بیت کرام علیہ رضوان کی بے گناہ قتل کا سیاح ہے۔ سانحہ کربلا کے بہت سے المناک پہلو ہیں، لیکن ان میں سے ایک تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر پانی کی بندش اور ان کے ساتھ پاک بیبیوں اور کمزوروں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ خیموں کا نظر آتش کیا جانا، پانی کی بندش، انسانی اعضاء کی بے حرمتی اور پیغمبر اکرم کے گھرانے کے افراد کو برا بھلا اور تان و تشنی کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ کربلا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر انسانیت ہمیشہ شرمندہ رہے گی۔